السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، جو لوگ حق کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو وسوسوں میں مبتلا کرتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، ضروری ہے کہ ان لوگوں کا رد کیا جائے، ان کی حقیقت کو واضح کیا جائے۔ اب پھر کسی کو برا لگے، یہ طریقہ اچھا نہ لگے تو الگ بات ہے، اچھا نہیں لگتا تو نہ لگے۔ یہ تو ضروری ہے کہ ان لوگوں کی حقیقت کو سامنے لایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی دیکھیں یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہاں وسوسے ڈالے جا رہے ہیں۔ تو ہم یہی کوشش تو کر رہے ہیں، اپنے چینل پر یہی کوشش کرتے ہیں تاکہ عوام الناس، وہ لوگ جو وسوسوں کا شکار ہیں، غیر مقلدین جیسے دھوکے باز لوگوں کے دھوکوں میں آ چکے ہیں، کیونکہ دھوکہ دینا، اچھا اس پر بھی کبھی انشاءاللہ یہ واضح کریں گے کہ یہ یعنی کیسے ہم سمجھیں کہ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور ہم دھوکہ نہیں دیتے، تو اس پر بھی انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ لیکن آج آپ کو جو نظر آ رہی یہ ہے معراج ربانی صاحب۔ یہ معراج ربانی صاحب ہیں، اہل الحدیث کہلوانے والوں کے یعنی بڑے ہیں، شیخ ہیں، شیخ بڑے شیخ ہیں۔ یہ مسائل بتایا کرتے ہیں، اب بہت زور شور سے، اب وہ نا کہ شور بہت بڑا ہے، کچھ دنوں کے بعد شور ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس طرح ہوتا ہے ان کے ہاں۔ یہ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہرحال اس پر کبھی اس پر بھی انشاءاللہ آ جائیں گے۔ لیکن آج آپ کو دکھاتے ہیں یہ معراج ربانی سے بہت بڑا سوال پوچھا جا رہا ہے اور دلائل دے ڈالے جناب نے، دلائل دیے ہیں، اور سوال بہت اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے۔ بہت ہی اہم سوال کا جواب معراج ربانی صاحب دے رہے ہیں۔ سوال کیا ہے اور جواب کیا دیتے ہیں، ہم سنتے ہیں معراج ربانی سے، اور پھر ہمیں پتہ چلے کہ جناب بات درست کر رہے ہیں یا اس میں بھی کوئی گڑبڑ نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہم تو ان کو دیکھتے آ رہے ہیں کہ گڑبڑ کے بغیر یہاں کچھ یعنی آگے پیچھے نہ کریں۔ آپ یوں سمجھ لیں دھوکہ نہ دیں تو دکانداری نہیں چلتی نا، یہی بس یہی معاملہ ہے۔ تو معراج ربانی سے سوال پوچھا جا رہا ہے، کیا اہل حدیث حق پر ہیں؟ اگر حق پر ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ بغیر دلیل تو بات نہیں کرتے، اور ان کے ہاں دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن و حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو بات آپ یاد کر لینا اور سمجھ لینا کہ معراج ربانی صاحب کیا بتاتے ہیں۔ بہرحال چلتے ہیں جناب کے ساتھ، دیر ہو گئی ہے، سنتے ہیں جناب کو۔ معراج ربانی سے سوال کیا جا رہا ہے، کیا بتاتے ہیں؟ کیا اہل حدیث حق پر ہیں؟ اگر حق پر ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اہل حدیث حق پر اس لیے ہیں کہ اہل حدیث حدیث والے۔ اچھا رکیں بھائی سن رہے ہیں، جناب نے جواب ایک تو یہ دیا نا کہ اہل حدیث حق پر اس لیے ہیں کہ اہل حدیث حدیث والے ہیں۔ اہل حدیث حق پر اس لیے ہیں کہ اہل حدیث حدیث والے ہیں، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا یہ کہاں لکھا ہوا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اہل حدیث جو حدیث والے ہیں وہ حق پر ہیں، اس طرح کچھ ہے؟ لیکن معراج ربانی صاحب بتا رہے ہیں اہل حدیث اس لیے حق پر ہیں کہ اہل حدیث والے ہیں۔ اب بھائی اگر اس طرح کے الفاظ یہ اہل قرآن والے حدیث سے ثابت کر کے دکھائیں، جس طرح ہے کہ اوترو یا صحاب القرآن، اب اہل قرآن کہتے ہیں دیکھیں یہ تو ہمیں کہا گیا ہے، ہم ہیں اہل قرآن، اس طرح کا کوئی لفظ لے کر کہہ دینا تو پھر یہ تو اہل قرآن بھی حق پر ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات، اللہ کے رسول نے کہا آپ کے ہاں دلیل تو اللہ کے رسول کی بات ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حدیث کے نام والوں سے تو اللہ کے رسول نے ڈرایا ہے کہ وہ جو قرب قیامت میں آئیں گے نا، حدیث لے کر آئیں گے، یاتونکم من الاحادیث، وہ کیا ہوں گے؟ دجالون کذابون، وہ جھوٹے ہوں گے، وہ دجال ہوں گے۔ بہرحال جناب آپ دے رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں حدیث یعنی حدیث سے بھی نہیں دے رہے اور حدیث کے خلاف بات آ رہی ہے، یعنی الٹ آ رہا ہے۔ اب حق کی دلیل دی جا رہی ہے کہ اہل حدیث حق پر کیسے ہیں۔ چلو آگے سنتے ہیں۔ جو حدیث پر ہیں، جو سنت پر ہیں، اچھا ٹھہریں جناب، جناب کیا کہہ رہے ہیں کہ جو حدیث پر ہیں، جو سنت پر ہیں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل حدیث حق پر کیسے ہیں؟ جو حدیث پر ہیں، سنت پر۔ یہ تو بات سارے ہی کہتے ہیں۔ ارے بھائی ایسا کوئی ہے جو کہتا ہو کہ ہم سنت پر عمل نہیں کرتے؟ اور یہ جو حدیث پر کہتے ہیں، کتنی احادیث ہیں جو غیر مقلدین نہیں مانتے، جن پر عمل نہیں کرتے؟ تو یہ دونوں باتیں نہیں بن رہی۔ سنت کا جو دعویٰ سارے ہی کرتے ہیں، آپ نے کر دیا تو کیا ہوا؟ یہ کیا دلیل بنی؟ بھائی ایسا کوئی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم سنت پر عمل نہیں کرتے؟
یہاں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ دلیل کیا ہے کہ اہل حدیث ہی حق پر ہے. چلیں ممکن ہے آگے دلیل آ جائے, صبر کرتے ہیں اور سنتے ہیں, آ جائیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق, ہمیشہ قیامت تک ایک جماعت, ایک میری امت کی ایک گروہ حق کے اوپر قائم و دائم رہے گی, حتی یأتی امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا, یعنی قیامت آ جائے گی. اب بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک گروہ ایسا رہے گا جو ہمیشہ حق پر رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے. تو یہ مجھے نہیں سمجھ میں رہا, آپ بتائیں, آپ سننے والے ناظرین اکرام آپ بتائیں, اس میں کیا یہ دلیل ہے کہ اہل حدیث حق پر ہیں؟ اس حدیث سے کیا یہ دلیل ہے؟ اب یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک گروہ حق پر رہے گا, اب کون ہوگا یہ تو پوچھا جا رہا ہے نا. تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اہل الحدیث کہلوانے والے جن کا نام انگریز سے رجسٹر کروایا آپ نے, آپ حق پر ہو یہ دلیل دو. اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ ایسا رہے گا کہ حق پر رہے گا. اب اس میں تو اہل حدیث کی تو بات ہی نہیں آ رہی, یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں غیر مقلدین, تو یہ تو دلیل نہیں بن پا رہی. چلیں بھائی ہم اور صبر کر لیتے ہیں اور جناب کو آگے سنتے ہیں, ممکن ہے دلیل آ جائے. تو اہل الحدیث چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بتلایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, کلھا فی النار الا واحدہ, صرف ایک کے باقی سب جہنم میں. تو قیل یا رسول اللہ من ہوا, وہ کون سا, ما ہی یا رسول اللہ, فرقہ کون سا ہے؟ قال ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. جناب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. اور پوچھا گیا وہ کون سا ہوگا, وہ ہوگا ما انا علیہ و اصحابی. اب بھائی پوچھا کیا جا رہا ہے, جواب کیا آ رہا ہے؟ تو بھائی کوئی ایسا ہے جو کہتا ہو کہ ہم اللہ کے رسول کے طریقے پر نہیں ہیں اور صحابہ کے طریقے پر نہیں, سارے تو یہی کہتے ہیں. اور پھر یہاں تک نہیں, اللہ کے رسول نے اختلاف کے وقت میں یہ کہا کہ انہو من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اب بتائیں, اللہ کے رسول نے تو صحابہ کے خلفاء راشدین کی سنت پر چلنے کو کہا ہے نا. آپ سے پوچھا جا رہا ہے اہل الحدیث حق پر ہیں کیا نہیں. اب یہاں اگر آپ کی اس بات کو دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول کی سنت, صحابہ کی سنت پر آپ کہاں ہیں؟ خلفاء راشدین کی کتنی باتیں ہیں جو آپ نہیں مان رہے. جمعہ کی 2 اذانیں آپ نہیں مان رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو باہر دیجیے دی, آپ اس طرح بھی کر کے دکھاؤ, نہیں کرتے ہو. طلاق ثلاثہ کے سلسلے میں خلفاء راشدین کی بات کو آپ نہیں مان رہے, نہیں مان رہے. تراویح کے سلسلے میں خلفاء راشدین کی بات کو آپ نہیں مان رہے ہو. صحابہ کا طریقہ ہے نا, صحابہ کا طریقہ. اب یہ تو بات واضح ہو گئی, یہ دعویٰ تو سارے ہی کرتے ہیں اور آپ میں یہ چیز نہیں پائی جا رہی, تو یہ تو دلیل بنی نہیں. آپ وہ دلیل دے رہے ہیں جو آپ خود نہیں کر رہے. آپ کے اندر وہ آپ تو یہاں کہتے ہو صحابہ کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے, صحابہ کی بات ہمارے لیے حجت ہی نہیں ہے, تو یہ تو بات ہی نہیں بنی. تو ناظرین کرام یہ تو دلیل نہیں بن رہی. چلیں آگے سن لیتے ہیں, جناب نے کوئی قرآن سے, کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے سنا دیا ہوگا, سنتے ہیں. تو اہل الحدیث, صحابہ اہل الحدیث ہیں اور وہ حدیث کے اوپر عمل کرتے تھے. ہم بھی اہل الحدیث ہیں اور جتنی طاقت اور ہے اتنے بھر عمل کرتے ہیں الحمدللہ. اپنے طاقت پر اور ایمان بھی رکھتے ہیں اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور حدیث اور قرآن کو ہم اپنے سروں کا جھومر بناتے ہیں. جناب کہہ رہے ہیں بھی صحابہ بھی اہل حدیث, ہم بھی اہل حدیث ہیں, وہ حدیث پر عمل کرتے تھے اور ہم بھی حدیث پر عمل کرتے ہیں. لیں بھائی, صحابہ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے, صحابہ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کیا کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں صحابہ اہل حدیث ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں نا کہ یہ تو الفاظ تو وہاں بھی آ جاتے ہیں نا کہ اوترو یا اصحاب القرآن, تو اہل قرآن کہتے ہیں یہ تو اہل قرآن کا لفظ آ رہا ہے, یہ ہمیں اس طرح کوئی لفظ لینا, ایک کوئی لفظ لے کر جو ہے نا اپنی دلیل پکڑنے سے بات ہی نہیں بنتی نا. صحابہ کے متعلق کوئی آ گیا ہوگا اصحاب الحدیث, تو وہ کہتے ہیں دیکھیں بھائی یہ تو اہل الحدیث ہیں, وہاں صاحب لوگ قرآن بھی آ رہا ہے تو اہل قرآن کہتے ہیں یہ ہم ہیں. یعنی کوئی دلیل بات ہی تو کی نہیں بن رہی نا. اور پھر صحابہ جن چیزوں پر عمل کرتے ہیں آپ اس پر عمل نہیں کرتے, اور پھر کہتا ہے ہم صحابہ کے نقشہ قدم پر ہیں. ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ یہ صحابہ کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں. اچھا کہتے ہیں حدیث اور قرآن کو ہم اپنے سروں کا جمر بناتے ہیں. بھائی قرآن پاک کی تو ہم آیت سنائیں گے تو آپ کہیں گے تو بھائی یہ اس طرح نہیں ہے. قرآن کا پاک کی آیت سنائیں, وہ کہیں گے قرآن کی تشریح حدیث کر رہی ہے. ٹھیک ہے, قرآن پاک کی تشریح حدیث کر رہی, اور اگر حدیث میں تشریح آ جائے تو پھر بھاگ جائیں گے, پھر کہیں گے نہیں قرآن پاک جو ہے قرآن میں لکھا ہوا وہ بات ماننی ہے. یہ کبھی آپ نے دیکھا ہے ڈرامہ, کبھی اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں. چلو مثال دے دیتا ہوں, جس طرح آپ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ سنائیں, کہیں گے حدیث میں تشریح دیکھنی ہے, حدیث میں تشریح دیکھنی ہے.
ہے نا. حدیث میں چلو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. حالانکہ احادیث میں یہ چیز واضح ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں. من کان لہ امام فإن قرأۃ الامام لہ قرأۃ. بہرحال لیکن آپ حدیث سے اگر یہ بتا دیں کہ بھئی اب یہاں قرآن کی آیت بتائی حدیث کی طرف دوڑا نا, لیکن حدیث سے آپ یہ بتا دیں کہ بھئی مردہ قبر میں کے اندر سن رہا ہے نا, جوتوں کی آواز سن رہا ہے, مردہ بولتا بھی ہے کہ نہیں بولتا, شور مچاتا ہے, چیخے مارتا ہے, کہاں مجھے لے جا رہے ہو, ہے کہ نہیں ہے. اللہ کے رسول خود خطاب کر رہے ہیں, مردے سن رہے ہیں, ہے کہ نہیں. اب یہاں کیا کہیں بھئی آج قرآن پاک میں انک لا تسمع الموتیٰ, اب پہلے آیت سنائی حدیث کی طرف دوڑا, اب حدیث سنائی قرآن کی طرف دوڑا, یعنی کبھی یوں بھاگ رہا ہے کبھی یوں بھاگ رہا ہے, اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میں حق پر ہوں, اہل حق ہوں. ناظرین اتنی بات آپ نے سنی معراج ربانی کی, کوئی ایک دلیل قرآن سے اللہ کے رسول کے فرمان سے یہ دی ہو کہ یہ اہل الحدیث حق پر ہیں, اس طرح کی کوئی دلیل نہیں. بات کو گھمانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن بات بن نہیں پا رہی. اب کیا کہا جائے, ایسے لوگ عام سادہ لوگ بیچاروں کو دھوکہ دیتے ہیں اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اہل حق اہل سنت والجماعت کی مخالفت کر کے علماء کی نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ جل جلالہ ہمیں ان لوگوں کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے حقیقت.